اس کے بعد 7 نمبر سوال، عقیدہ توحید کے دنیا آخرت میں کیا فوائد ہیں؟ سارے یہ توحید کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ عقیدہ توحید کے دنیا آخرت میں کیا فوائد ہیں؟ جواب کیا ہے؟ اس سے دنیا آخرت میں امن و سکون اور رشد و ہدایت اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی نعمت و بڑی جنت نصیب ہوتی ہے. یہ فائدے اس کے مختصر طور پر کہ دنیا میں اور آخرت میں بھی امن و سکون. دنیا میں امن، توحید ہے، عقیدہ صحیح ہے، صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی تقدیر پر یقین ہے، اس پر ایمان ہے، اور یقین ہے کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہے. تو سکون ہے، اطمینان ہے. سمجھے نا؟ توحید کو اصل میں ہم جب نہیں سمجھتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، صرف توحید کو لفظ ایک رٹا لگانے کی حد تک کلمہ یاد کر لیے بس، عملی زندگی میں اس کو جب تعلق نہیں ہوتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں توحید کو اپنا لیں تو آخرت سے پہلے دنیا آپ کی جنت بن جائے گی. دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ کہ فلاں نے میرا کام بند کر دیا، فلاں نے میرا کام بگاڑ دیا، فلاں نے میری روزی پہ لات مار دی. یہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا نقصان نہیں لکھا تو فلاں اللہ نہیں، دنیا کے سارے لوگ جن انسان سارے مل جائے تو کچھ نہیں کریں گے. یہ ہے توحید. تو توحید عقیدہ توحید جو ہے انسان کو دنیا کے اندر امن و سکون دیتا ہے. اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے کہ جو اس نے لکھا وہ ہوگا، اور جو اس نے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے. اور دنیا کے کسی بڑے چھوٹے کا کوئی ڈر خوف دل میں نہیں ہوگا کہ کون میرا کوئی بگاڑ دے گا. کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی قبر، کوئی درگاہ، کوئی دوسری چیزیں کچھ نہیں کرے گا. سمجھے نا؟ جب یہ توحید نہیں ہوتی تو انسان پھر ہر چیز سے ڈرتا پھرتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر بھی امن و امان، امن و سکون اور رشد و ہدایت. اس توحید کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی، ہدایت کے راستے آپ کے سامنے کھلیں گے. اور آخرت میں کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کی نعمت و بڑی جنت. ہاں جی، اصل تو چیزیں عمل کے ساتھ ہیں ساری. تو یہ ہے توحید کے فائدے کہ نعمت و بڑی جنت مل گئی. اب جنت ملے گی تو اس کا معنی جہنم سے بچ گئے، تبھی ملے گی نا جنت. یہ تو نہیں کہ جنت میں بھی جہنم میں دونوں میں ہوں گے. تو جنت ملنے کا معنی کہ جہنم سے بچ گئے. اور اب آخرت میں امن و سکون کس لحاظ سے ہے کہ توحید کے ساتھ گئے ہیں، دنیا سے فوت ہوئے ہیں، توحید کے ساتھ اللہ کو ملے ہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر خوف نہیں. تو یہ ہے توحید کے فائدے. دلیل اس کی کیا ہے؟ آگے دیکھیے، آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ سارے اس کا جواب سمجھ آ جائے گا. سورۃ انعام کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسوا انہوں نے خلط ملط کیا، ملایا. کس چیز کو؟ ایمان. ہم اپنے ایمان کو کس چیز سے نہیں ملایا؟ بظلم، ظلم کے ساتھ. اور ظلم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظلم سے مراد یہاں پر شرک، کہ اپنے ایمان میں کوئی شرک نہیں کیا، اپنے ایمان میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کی. خالص ایمان، جو اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کو خالص رکھا، اس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کی. اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. الامن، ہر طرح کا امن، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. جس طرح ان الانسان، الانسان سبھی انسان، یہاں پر بھی الامن، ہر طرح کا امن. دنیا والوں کے خطرات، ان کے دھمکیاں، ان کے سارا کچھ، کسی چیز سے ڈر خوف نہیں، کسی چیز کا خطرہ نہیں. قبر کا کوئی ڈر خوف، آخرت کے قیامت کے کوئی ہولناکیاں، کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں. لہم الامن، ہر طرح کا امن، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں مکمل امن ہے ان کے لیے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ مہتدون، ہدایت یافتہ ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو یہ ہے توحید کا نتیجہ.
اس کا فائدہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی امن و امان، کوئی ڈر خوف خطرہ خوف اللہ کی ذات کے سوا کسی کا نہیں، اور اسی میں اللہ نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ مہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ وہ مہتدون۔ آگے ہاں جی، اولئک اصل میں دیکھیے ان چیزوں کو آپ خود واضح کرتے جائیے۔ اولئک حمزے کے اوپر پیش ہے، اگر واضح نہیں تو اس کو واضح کر لیں اپنے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ حدیث کا ایک حصہ پیچھے پڑھائے ہیں، کون سا تھا؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اور حدیث کا اگلا حصہ آپ کو یہاں پر مل گیا، وحق العباد علی اللہ، کہ بندوں کا اللہ پر حق، بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ یعذب کہ عذاب نہ دے، من لا یشرک جو شرک نہیں کرتا، بھی اس سے شیئن کچھ بھی، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ اب یہ حق اللہ کے اوپر کس نے اللہ کے اوپر فرض کیا؟ کیونکہ کسی پر حق ہونے کا معنی کیا ہے کہ وہ چیز اس پر فرض ہونا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر، یعنی بندوں پر فرض ہے، کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا۔ اب یہاں پر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر اللہ خود اپنے اوپر فرض کر رہا ہے۔ کیا چیز فرض کر رہا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا، تو یہ فرض اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس پر کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے حوالے سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اللہ جو بھی کچھ چاہے اپنے بندوں کی خاطر، اپنی مخلوقات کی خاطر اپنے اوپر فرض کر لے کہ میرے اوپر یہ فرض ہے، اور جو بھی کچھ چاہے اپنے اوپر حرام کر لے۔ حرام بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے؟ ہاں پیسے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، تو اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈالنا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ بعض بدعتی لوگ اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ بھی کون ہوتا ہے جو اللہ پر کسی چیز کو فرض کرے؟ کون ہوتا ہے جو اللہ پر کوئی چیز حرام کرے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض کرنے والا، یہ حرام کرنے والے ہم نہیں، کہ اللہ کی ذات خود ہے، اپنے بندوں کی خاطر، اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو ہدایت کے رستوں پر لانے کے لیے خود اپنے اوپر چیزوں کو فرض کر لیتا ہے کہ جو یہ کرے گا میرا فرض ہے اس کے ساتھ یہ کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جو چاہے خود فرض کرے، بندوں کو اس میں حق نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے فائدے کیا دنیا آخرت میں، کہ دنیا آخرت میں امن و سکون ہے اور اسی میں رشد و ہدایت ہے۔ دلیلیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کوئی ظلم شرک کی ملاوٹ نہ کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا کوئی یہ کہے بھی یہاں پر آپ نے ظلم کا معنی شرک کر دیا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ پوچھا کریں نا بھی۔ ہاں جی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد پڑھ کر سنائی یا صحابہ نے یاد پڑھی تو، اور خصوصاً ابوبکر صدیق کا ذکر آتا ہے کہ فرمانے لگے کہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ تو صحابہ نے ظلم کا معنی کیا سمجھا؟ جو زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ کون ہے جو ہم میں سے ظلم نہ کرتا ہو؟ یعنی کتنا بھی انسان پاک صاف کیوں نہ رہتا ہو، چھوٹا موٹا ظلم تو ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس پر آپ نے کہ وہ یہ ظلم نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا؟
یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کیسے ظلم ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کیا بتائیں گے؟ کہ ظلم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی، کہ جو کسی کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے، یا اس کو اس سے ہٹ کر کسی اور کو دے دیا جائے، جس کا حق ہے اس کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیں، یہ ہوتا ہے ظلم۔ تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ جو خالق کا حق ہے وہ مخلوق کو دے دیں، رب العالمین کا حق کسی بندے کو دے دیں۔ بھی اگر انسان، دو انسان ہے، ایک جیسے انسان ہے، لیکن ایک کا حق دوسرے کو دے دے تو ظلم ہے۔ چاہیے جائے کہ رب العالمین کا حق جو ہے بندے کو دے دے، اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ مانا کہ یہاں پر ظلم سے مراد جو ہے شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ اللہ یعذبہ، کہ عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ 8 نمبر سوال دیکھیے،